آج کے دور میں بیگانوں سے نکل کے چند تکلیفیں ہیں جو اپنوں میں منتقل ہو گئی ہیں. اب تکلیف قبلہ بیگانوں میں نہیں رہی، اپنوں میں آ گئی. فضائل امیر المومنین سے لوگوں کا عقیدہ توحید خطرے میں جاتا ہے. ممبر سے فضائل امیر المومنین پڑھا جاتا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو عقیدہ توحید کی نفی ہو گئی. قصور ہمارا نہیں، قصور ممبر کا نہیں، قصور تمہاری سماعتوں کا ہے. جسے علی کے فضائل سے اللہ نظر آنا شروع ہو گیا. ہم نے تو پڑھا علی تھا. آپ یہ بتائیں کہ آپ کے پاس اللہ کے ہونے کی جو توحید پرست ہیں جنہیں فضائل علی بارے میں نہیں، وہ یہ بتائیں آپ کے پاس اللہ کے ہونے کی دلیل کیا ہے. آج کوئی دہریہ جو صاحب قبلہ وقار نقوی صاحب تشریف فرمائے، زرق نقوی صاحب بیٹھے ہوئے، آج کوئی دہریہ آ کے پوچھے کہ تو ہمیں بتا کہ تیرا اللہ ہے، تو قرآن اٹھائے گا وہ کہے گا اس پہ میرا یقین نہیں. تو کتاب اٹھائے گا وہ کہتا ہے اسے میں مانتا نہیں. تو ہمیں دلیل سے بتا کہ اللہ ہے. تو تمہارے پاس دلیلیں کیا ہیں؟ تم دلیلیں دو گے کہ ہوائیں چل کے بتاتی ہیں کہ کوئی اللہ ہے، سورج نکل کے بتاتا ہے کہ کوئی اللہ ہے، غروب ہو کے بتاتا ہے کوئی اللہ ہے، بارش برس کے بتاتی ہے کہ کوئی اللہ ہے، انسان پیدا ہو کے بتاتا ہے کہ کوئی اللہ ہے، موت آ کے بتاتی ہے کہ کوئی مار رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ تو نے اللہ نشانیوں سے ڈھونڈا ہے، تو نے اللہ دلیلوں سے ڈھونڈا ہے. پھر چوک میں ہوں، شیعت کے مرکز میں بیٹھا ہوا ہوں، مجھے بادشاہ حسین کی عزت کا سمجھ، جن نشانیوں سے تم نے اللہ کو ڈھونڈا، یہ کام اللہ خود نہیں کرتا. اللہ نے ان کاموں کے لیے فرشتے رکھے ہوئے ہیں. ہوائیں فرشتے چلاتے ہیں، بارش فرشتے برساتے ہیں، رزق میکائیل تقسیم کرتا ہے، موت اسرائیل دینے آتا ہے. اور جو فرشتے یہ کام کرتے ہیں وہ علی کے دروازے پہ کبھی درزی بن کے، کبھی بھکاری بن کے، کبھی فقیر بن کے، کبھی یتیم بن کے. اب ہم سے پوچھ ہم نے اللہ کیسے سیکھا ہے؟ جب علی نے سر سجدے میں رکھا تب پتا چلا یہ علی اور ہے، وہ علی اور. ہم نے اللہ بسم اللہ بسم اللہ یا ہم نے اللہ کی صفات، ہم نے اللہ نشانیوں سے نہیں. اب میں اردو ادب کا جملہ اگر پڑھوں تو میرا خیال ہے کہ یقیناً کوئی ایک شخصیت ہو جو سطر کی قیمت ادا کرے. ہم نے اللہ نشانی سے نہیں، علی کی پیشانی سے ڈھونڈا ہے. آئے 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 بسم اللہ سرکار بسم اللہ. ہم نے علی کی سجدے سے پتا چلا ہے کہ کوئی اللہ ہے. لہذا جتنا بہتر عقیدہ توحید ہمارا ہے، ہم نے بت پرستوں سے تو توحید سیکھی نہیں. ہم نے توحید اس سے سیکھی ہے جو وارث توحید ہے، جو محافظ توحید ہے. یہ اللہ کے مظہر ہیں. ہم نے کبھی نہیں کہا یہ اللہ ہے، لیکن یہ ان سے اللہ نظر آتا ہے. خدا ان کے ذریعے سے اپنی پہچان کرواتا ہے. میں آسان کر دیتا ہوں، زمین پہ سورج نہیں آتا، سورج کی کرنیں آتی ہیں. کرنیں سورج نہیں، سورج کا اثر ہے. یہ اللہ نہیں. اللہ کا اثر ہے. جیسے بغیر کرنوں کے سورج پہچانا نہیں جاتا، بغیر ان کی اللہ بھی پہچانا نہیں جاتا. ہسٹری کا واقعہ ریفرنس ہے کہ ایک دہریہ خلیفہ کے دربار میں آ گیا. اسے بسم اللہ دربار خلافت میں آ کے اس نے سوال کیا. اسے دربار خلافت میں آ کے پوچھا. اس نے کہا جی میں پوچھنے آیا ہوں کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، لہٰذا مجھے کوئی مسلمان کرے. حاکم بڑا خوش ہوا کہ چلیں کوئی مسلمان ہمارے ہاتھوں سے بھی ہوگا. جلدی جلدی اسے مسلمان کرنے کی تیاری شروع ہوئی. تو اس نے کہا میری مسلمان ہونے سے پہلے شرط ہے، ایک سوال ہے، اس کا جواب دو گے تو پھر مسلمان ہوں گا. انہوں نے کہا سوال پوچھ. اس نے کہا میرا سوال ہے کہ تمہارے قرآن میں ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک تمہارا اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، کیا یہ آیت ہے؟ انہوں نے کہا بے شک ہے. اس نے کہا تمہارا یقین ہے کہ تمہارا اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے؟ انہوں نے کہا بالکل اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے. اس نے کہا اگر اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے پھر بتاؤ کیا تمہارا اللہ دوسرا اللہ بھی بنا سکتا ہے؟ اب
اگر کہیں کہ نہیں بنا سکتا وہ کہے گا علی کل شیء قدیر کیسے؟ اگر کہیں بنا سکتا ہے وہ کہیں گے وحدہ لا شریک کیسے؟ حکومت پریشان ہو گئی. حاکم نے ان لوگوں کو پاس بلایا جو مشاورت کے لیے رکھے ہوئے تھے. ہر دور میں درباری مولوی موجود ہوتے ہیں. وہ فوراً اٹھ کے کھڑے ہو گئے. اس نے کہا ہاں بھائی سوال کا جواب دو. انہوں نے کہا جی 3 دن کے اندر اس کے سوال کا جواب مل جائے گا. 3 دن انتظار ہوا. تیسرے دن کی شام نہیں ہوئی تھی یا دہریہ پھر دربار میں آ گیا. اس نے کہا جی میں نے سوال پوچھا تھا اس کا جواب. حاکم نے علماء کو بلایا. ہاں بھائی اس کا جواب. انہوں نے کہا جی بالکل تیار ہے. اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا سر تن سے جدا کیا جائے گا. جو خاموش بیٹھے کتنا اچھا جواب ہے کہ اس کو قتل کیا جائے گا. انہوں نے کہا کس بنیاد پہ قتل کریں؟ انہوں نے کہا اس سے بڑی بنیاد کیا ہوگی؟ اس نے ہمارے اللہ کی توہین کی ہے. مسلمانوں کے دربار میں کھڑا ہو کے پوچھ رہا کہ اللہ کوئی اور اللہ بنا سکتا ہے. جلاد کو اشارہ ہوا, تلوار گردن پہ آئی اور دہریہ نے مسکرانا شروع کر دیا. حاکم نے کہا کیوں مسکرا رہا ہے؟ اور اس کا مسکرا تیری بے بسی پہ رہا ہوں, میں مر رہا ہوں, سوال ابھی زندہ ہے. کتنا اچھا ہوتا تو مجھے نہ مارتا, میرے سوال کو مارتا. سوال ابھی زندہ ہے تو مجھے موت دے رہا ہے. حاکم پریشان ہو گیا. حاکم نے کہا کیا کریں؟ یہ دربار کے کونے سے ایک بوڑھا اٹھا, اس نے دہریے کا ہاتھ پکڑا. ہاتھ پکڑ کے جب اس نے اپنی پیشانی کو سیدھا کیا تو اس کے سینے پہ منا اہل بیت کا تمغہ لگا ہوا تھا. اس کی آواز آئی آ میں تجھے اس کے پاس لے کے جاؤں جو وارث قرآن ہے. تو اس نے کہا یہ کون صاحب ہے؟ انہوں نے کہا یہ حاکم ہے, وارث نہیں. میں تجھے وارث قرآن کی دہلیز پہ لے کے جاؤں. شہنشاہ کی دہلیز پہ دہریے کا آنا تھا. امیر المومنین کا کیا سوال ہے تیرا؟ اس نے کہا اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. فرمایا بے شک ہے. اس نے کہا کیا وہ اللہ کوئی اور اللہ بھی بنا سکتا ہے؟ مولا فرمایا ایک نہیں 1000 اللہ بنا سکتا ہے, لیکن جاہل وہ جتنے بھی اللہ بنائے گا خالق وہی رہے گا. یہ مخلوق کہلائے, خالق وہ رہے گا, یہ مخلوق ہے. یہ توحید کی صفات کے مظہر ہیں. انہوں نے زمانے میں بتایا ہے کہ کوئی اللہ ہے. انہوں نے زمانے سے منوایا ہے, اللہ کی وحدانیت کو منوایا ہے. ہم بڑے مطمئن ہیں کہ ہمارا عقیدہ توحید جو ہے وہ سب سے بہتر ہے. آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں میرے مالک تیری صفات کیا ہیں؟ اللہ قرآن میں کہتا لا یملکون الشفاء الا من اتخذ عند الرحمن عہدا. کوئی مالک نہیں شفاعت کا سوائے اس من کے جس نے اللہ سے وعدہ لیا ہوا ہے. بسم اللہ سے. اب جتنے توحید پرست ہیں وہ صرف آیت کا اگلا حصہ پڑھتے ہیں لا یملکون الشفاء, کوئی مالک نہیں شفاعت کا. خدا کہتا الا مگر من, سوائے اس من کے. میرے مالک یہ من کون ہے؟ یہ من بتا. یہ من تو نہیں, کیونکہ اگر تو ہوتا تو اللہ کے بعد اللہ ہوتا. اللہ کے بعد من ہے. اللہ من سوائے اس من کے. پھر یہ من کون ہے؟ آواز قرآن کی دہلیز میں بیٹھ جا, یہی تجھے اس من کا پتہ بتائے گا. میں نے قرآن کے سامنے ہاتھ جوڑے, میں نے کہا علی کے گھر کا قصیدہ مجھے بتا وہ من کون ہے. قرآن کی ایک آیت نے سر اٹھایا, اس نے کہا یومئذ لتنفع الشیء الا من اذن له. ایک وقت آئے گا کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی سوائے اس من کے جسے اللہ نے اجازت دی. آیا ایک ہے, ایک من ہے, ایک من ہے جو صرف شفاعت نہیں کرواتا, جو فائدے بھی دیتا ہے. میں نے کہا قرآن وہی تو من ڈھونڈ رہا ہوں, مجھے بتا وہ من ہے کون. پھر قرآن کی ایک اور آیت بول پڑی, اس نے فرمایا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعَقَ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ. ایک وقت آئے گا نہ زمین بچے گی نہ آسمان بچے گا, ہر چیز ہلاک ہو جائے گی سوائے اس من کے جسے اللہ نے چاہا ہوا ہے. میں نے کہا قرآن میں من ہی تو پوچھ رہا ہوں, مجھے بتا دے یہ من آدم ہے, نوح ہے, ابراہیم ہے یا موسیٰ ہے, محمد ہے یا یحییٰ ہے, زکریا ہے یا داؤد ہے, مجھے بتا یہ من کون ہے. قرآن نے کہا میں بتا دیتا ہوں قل کفیٰ باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. ایک وقت آئے گا گواہی کے لیے, ایک وہ آئے گا اور ایک یہ من آئے گا جس کے پاس کتاب کا علم ہے. میں نے کہا میرے مالک بتا یہ من کون ہے. آواز آئی آجا مکے کی گلیوں میں تجھے من دکھا دو. ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ. اور ایک ایسا من بھی ہے جو 100 کی مرضیاں خرید
خرید لیتا ہے۔ میں نے کہا میرے اللہ مجھے من کا چہرہ دکھا۔ اب امامیہ کلونی میں اللہ من کا چہرہ دکھا رہا ہے۔ آواز کل من علیہ فان یبقى وجہ ربک ذی الجلال والاکرام۔ ایک وقت آئے گا ہر چیز ہلاک ہو جائے گی سوائے اس من کے جسے اللہ کا چہرہ کہتے ہیں، جسے توحید کا چہرہ کہتے ہیں۔ میرے مالک من ابھی بھی سمجھ نہیں آیا۔ فرمایا ومن ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اور ایک ایسا من بھی ہے جو اللہ کو قرضے دیتا ہے۔ میرے مالک من سمجھ نہیں آیا۔ فرمایا مجمع اکٹھا کر غدیر کے چوک میں آ، میں نبی سے کہتا ہوں من دکھا بھی من سنا بھی۔ نبی نے کہا من کن تو مولا۔ بسم اللہ سے من کن تو مولا، بسم اللہ۔ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی۔ اب اس کا مطلب یہ من ہے علی۔ اب اس من کی اپنی مرضی ہے، جس من میں چاہے اسی من میں آتا ہے۔ ہر من میں جاتا نہیں، ہر من اسے چاہتا نہیں۔ یہ ہے وہ من۔ اس کا مطلب ہے یہی وہ من ہے جس نے اللہ سے وعدہ لیا ہے، یہی وہ من ہے جو فائدے دیتا ہے، یہی وہ من ہے جسے اللہ کی چاہت کہتے ہیں، یہی وہ من ہے جسے اللہ کا چہرہ کہتے ہیں، یہی وہ من ہے جو بروز قیامت گواہی دے گا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا جو رسالت کی گواہی دے گا اس کی گواہی پہ سوال ہوتا ہے کہ واجب ہے کہ مستحب ہے۔ جس نے رسالت کی گواہی دینی، یہ ہے وہ من۔ غدیر کے چوک میں نبی نے باقاعدہ وہ من دکھایا، اور صرف ایک خطبے کی سطر نہیں کہی، 3.5 گھنٹے خطبہ دیا۔ غدیر کے تپتے ہوئے صحرا میں وہ رسول کھڑا ہے جو عبادت کے لیے اٹھتا ہے اور اسے کہنا پڑ جاتا ہے کہ اٹھا کر مگر تھوڑا۔ اسے 3.5 گھنٹے تپتے ہوئے صحرا میں کھڑا کیے رکھا۔ چلے میں جملہ تبدیل کرتا ہوں کہ قبلہ وقار نقوی صاحب خم غدیر میں منظر عجیب تھا۔ بانی لا الہ الا اللہ تھا، ذاکر محمد رسول اللہ تھا، موضوع علی ولی اللہ تھا۔ جو ہاتھ نہیں اٹھا مجمع سارا رضی اللہ تھا، جس نے انکار کیا وہی لعنت اللہ تھا۔ مسلسل 3.5 گھنٹے علی پڑھا گیا، مسلسل علی پڑھا گیا۔ 1.25 لاکھ صحابہ میں سے ایک بھی نہیں اٹھ کے نہیں پوچھا کہ جسے علی ولی اللہ کا اتنا زور سے حکم دے رہا ہے اسے مستحب کی نیت سے پڑھنا ہے یا واجب کی نیت سے؟ ایک بھی آواز بلند نہیں ہوئی۔ 3.5 گھنٹے کا خطبہ علی کی ولایت پہ، پلان اتروائے گئے، لیکن یہاں میں جملے کی وضاحت کروں، ہر صحابی کا نہیں اتروایا گیا۔ اہل علم چہرے تشریف فرما ہیں زرق نقوی صاحب، اگر ہر صحابی کا پلان محمد کے نیچے ہوتا تو شریعت کا مسئلہ ہے کہ غصبی مصلی پہ نماز نہیں ہوتی۔ کھینچا ہوا پلان نہیں تھا، انہی صحابہ کے پلان تھے جن کے دل میں پہلے سے علی ولی اللہ تھا۔ 3.5 گھنٹے کا خطبہ، غدیر میں باقاعدہ علی کے ہاتھ میں بیعت، خیمہ نصب امیر المومنین کا، ایک ایک صحابی آتا رہا علی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرتا رہا، اور امیر المومنین کا ہاتھ یوں، صحابی آتے اور علی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرتے۔ امامت جب بھی بیعت کروائے یوں کرواتی۔ یہ بیعت کا طریقہ خلافت کا ہے۔ یہ پہلی بار سقیفہ سے شروع ہوا تھا، امامت میں تو بیعت کا طریقہ ہے ہی نہیں۔ مامور رشید نے میرے 8ویں بادشاہ کی ولی حدیث کے بھائی جب بیعت کا سلسلہ شروع ہوا، امام نے ہاتھ ایسے کیا، اس نے کہا فرزند رسول میں بیعت کروانے لگا ہوں۔ فرمایا ہم بھی بیعت ہی کروانے لگے۔ اس نے کہا پھر ہاتھ کو یوں کیجیے۔ امام نے کہا جاہل تجھے نہیں پتا معصوم کسی کے آگے یوں نہیں کرتا ہے۔ حجت کا ہاتھ بلند ہوتا ہے، ید اللہ فوق بایدیہم، اللہ کا ہاتھ بندوں کے ہاتھ کے اوپر ہوتا ہے، نیچے ہاتھ آ جائے تو وہ حجت نہیں۔ معصوم کی بیعت یوں ہوتی ہے، یوں۔ اب بھی ہمیں چوک میں بتانا پڑے گا کہ علم پہ ہاتھ کیوں ہوتا ہے۔ یہ علم پہ ہاتھ اس بات کی گواہی ہے کہ یہ گھر بیعت کر چکا ہے، اور ویسے بھی جس گھر کے چھت پہ عباس کا ہاتھ ایسے ہو، اس گھر کے اندر رہنے والوں کا ہاتھ ایسے نہیں ہو سکتا۔
بیعت امیر المومنین کی، ایک ایک صحابی آئے اور علی کے ہاتھ پہ بیعت کرے. ایک سوچی سمجھی سکیم کے تحت ایک بندے کو انکار ولایت علی کے لیے اٹھایا گیا. اکیلا وہ بھی نہیں اٹھا، اس کے پیچھے بھی پورا ٹولہ تھا. سازش سب کی تھی، سامنے ایک آیا. سازش کئی لوگوں کی تھی، سامنے ایک آیا. جذباتی ہو کے نہیں کھڑا ہوا تھا، قرآن کی آیت کی نفی کرنے لگا تھا. کیونکہ ابو جہل نے عذاب کی دعا مانگی تھی. اللہم افطر علینا حجارۃ من السماء، اپنے اللہ سے کہہ دے آسمان سے پتھر پھینکے. رسول نے کہا میرے اللہ ابو جہل عذاب مانگ رہا ہے. فرمایا ان کان لیعذبہم وانت فیہم، جہاں تو رہتا ہو وہاں عذاب نہیں آتا، جہاں تو رہتا ہو وہاں عذاب نہیں آتا. مجھے دکھ ہوگا کہ بلا وقار نقوی صاحب اگر وہ بندہ پڑھتا علی ولی اللہ اور وہ جملے کو ہضم کر جائے. مکہ کے مشرکوں کے کچے ذہن میں فیصل شاید یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ جہاں محمد ہو وہاں عذاب نہیں آتا، جہاں محمد ہو وہاں عذاب نہیں آتا. یہی مشرک کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، اسلام کے دائرے میں آئے. بات پھر بھی ذہن میں یہی رہی، جہاں محمد ہو وہاں عذاب نہیں آتا، جہاں محمد ہو وہاں عذاب نہیں آتا. یہ نبی کے قریب بیٹھ کے سازشیں کرتے رہے. انہیں پتا تھا کہ موجز نما ہے، انہیں پتا تھا کہ دلوں کے حالات جانتا ہے، لیکن ان کے دل میں ڈھارس تھی کہ جہاں محمد ہو وہاں عذاب نہیں آتا، جہاں محمد ہو وہاں عذاب نہیں آتا. یہ نبی کے سامنے اونچی آواز میں بولتے رہے، وجہ صرف یہی تھی انہیں پتا تھا جہاں محمد ہو وہاں عذاب نہیں آتا. یہ نبی کو چھوڑ کے بھاگ گئے، دل میں صرف ایک ہی سازش تھی جہاں محمد ہو وہاں عذاب نہیں آتا. ادھر غدیر کے چوک میں حارث نے علی ولی اللہ کا انکار کیا، آسمان سے پتھر آیا. رسول نے کہا میرے اللہ تیرا تو اصول تھا جہاں میں ہوں وہاں عذاب نہیں آتا. فرمائیے لا الہ کا منکر نہیں، علی ولی اللہ کا ہو، علی ولی اللہ کا منکر عذاب سے بچے ہو ہی نہیں سکتا. اس نے اللہ کا انکار نہیں، علی کی ولایت کا انکار، توحید کا انکار. علی ولی اللہ کا اقرار، توحید کا اقرار. ہم علی اللہ نہیں، علی ولی اللہ پڑھتے ہیں. علی اور اللہ کے درمیان ولی ہے. انکار ہوا اور پتھر آیا. پڑھا لکھا مجمع مجھے بول کے بتائے، تاریخ کے اعتبار سے ریفرنس کا انسائکلوپیڈیا بھی ممبر پہ، ان کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں. پتھر آیا کہاں سے آیا؟ زمین سے اڑ کے لگا، آسمان سے آیا. جو شوکت صاحب آسمان پہ پتھر کا کام کیا ہے؟ بارش کا قطرہ بھی پتھر بن سکتا تھا. اور صاحب اللہ نے بارش کا قطرہ پتھر نہیں بنایا، باقاعدہ پتھر بھیجا. پتھر کا تعلق جمادات سے، جمادات کا تعلق زمین سے. تو یہ آسمان سے پتھر کہاں سے آیا؟ جنت میں پہاڑ ہیں لیکن نور کے. میں نے پھر قرآن کے سامنے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا تو ہی بتا، کیونکہ تو ہے علی کا چپ ذاکر. جتنا اچھا اشارہ تو کرتا ہے کوئی کرتا ہی نہیں. تو بتا دے پتھر کہاں سے آیا؟ قرآن کے قریب دھیمے لہجے میں قرآن بولا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. تو بھول گیا اللہ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اب رہا ہاتھی لے کے آیا تھا. اللہ نے ابابیل کی چونچ میں پتھر ڈال کے ایک ایک ابابیل کو ایک ایک ہاتھی کا شکار کرنے کے لیے بھیجا. اور قرآن کہتا ہے ایک بھی ابابیل کا نشانہ خطا نہیں ہوا، کیونکہ خدا نے کہا انہیں ہم نے بھیجا تھا، جنہیں ہم بھیجے ان میں خطا ہو ہی نہیں سکتی. ایک ایک ابابیل نے ایک ایک ہاتھی کا ایک ہاتھی کا شکار کیا. پوری ذمہ داری کے ساتھ دو علموں کے درمیان کھڑے ہو کے ایک ایک ابابیل ایک ایک ہاتھی کا شکار کرتا گیا. قرآن کہتا ہے کہ ایک ایک ابابیل کو ایک ایک ہاتھی کا شکار کرنے کے لیے بھیجا. مذہب آل محمد کی کتابیں کہتی ہیں، 8ویں بادشاہ سے مروی ہو کے روایت آئی کہ جبرائیل نے آ کے ایک ابابیل کے کان میں کہا اللہ کہہ رہا ہے تو نے اپنے حصے کا پتھر ہاتھی کو نہیں مارنا، فلاں غار کی کوہ میں جا کے بیٹھ جا، تیرے رزق کا بندوبست اللہ کرے گا، تیری زندگی کی ضمانت اللہ دیتا ہے، تو نے انتظار کرنا ہے اگلی وحی کا. وہ غار کی کوہ میں جا کے بیٹھ گیا. لمحے منٹوں میں بدلے، منٹ سالوں میں بدلے، سال صدیوں میں بدل گئے. ادھر غدیر کے چوک میں علی کی ولایت کا انکار ہوا. جبریل نے اسی ابابیل کے کان میں کہا اللہ کہتا اپنے حصے کا پتھر نکال، اس کے سر پہ مار
تاکہ میں دنیا کو بتاؤں وہ مکان کا دشمن تھا، یہ مالک مکان کا دشمن۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ یار جو مطلب سے انکار کرتے ہیں وہی تو جنگ میں ہمیشہ بسم اللہ بسم اللہ۔ علی کے نام سے کبھی پہ بل آئے منافقوں میں ہم اس کا شمار کرتے ہیں۔ جس نے علی ولی اللہ کا انکار، اس نے کعبہ گرایا، اور کتنا بد نصیب ہے وہ نمازی جو کعبہ گرا کے نماز پڑھ رہا ہے۔ کہاں گئے علی ولی اللہ والے؟ نماز ہوتی ہے کعبہ کی طرف، تیری سمت ہی ٹھیک نہیں، تیرا رخ ہی اچھا نہیں، علی ولی اللہ چھوڑنا ہے کعبہ اور بنا۔ نماز ہے قربتاً اللہ، تو نیت سے ہی مکر گیا، پڑھی تو نے اللہ کی قربت کے لیے، اور یہ پتہ ہی نہیں کہ اللہ کے قرب میں کون رہتا ہے۔ قربت توحید کو آل محمد کہتے ہیں۔ علی ولی اللہ نہ چھوڑنا، حسین کا ماتم نہ چھوڑنا۔ زمانہ اتنا تیری نمازوں سے نہیں ڈر رہا جتنا تیری عزاداری سے ڈر رہا ہے۔ بہاول نگر میں فورٹ آباس میں جو واقعہ ہوا، میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ملت کے مجاہد جناب سید وقار الحسنین نقوی صاحب کو۔ انہوں نے احسن طریقے سے آواز اٹھائی، یہ آواز جگہ جگہ گونجی، اور انشاءاللہ تعالی زمانہ جتنا بھی بدل کے آئے، حکومتیں جتنی بھی تبدیل ہو کے آئیں، حسین کا کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ یہ عزاداری حکومتوں سے نہیں، امام کے تحفظ سے چل رہی ہے۔ یہ حفاظت نہ بھی کرے جو پردے میں بیٹھا ہے، اس سے بڑا محافظ ہے بھی کوئی نہیں۔ یہ عزاداری نہیں، یہ معجزہ ہے۔ کتنا اثر ہے حسین نے عزاداری میں رکھا۔ ماتمی ہاتھ سینے پہ بعد میں لگتا مارتا ہے، یزید کے چہرے پہ تماچا پہلے لگ جاتا ہے۔ ماتمی کو تکلیف نہیں ہوتی، درد کہیں اور چلا جاتا ہے۔ زنجیر ماتمی اپنی کمر پہ مارتا ہے، جسے زخم آیا اسے درد ہی نہیں، وہی درد کہیں اور چلا گیا ہے۔ یہی وجہ تھی محرم سے پہلے ایک مولوی نے انٹرنیٹ پہ اپنی ویڈیو وائرل کی تھی، اس نے کہا تھا یہ حسین کے ماتمی گھروں میں رکھو، یہ خنجر بردار جلوس اپنے گھروں میں رہنے چاہیے، اگر یہ بازاروں میں آئیں گے تو ہم بھی بازاروں میں آئیں گے۔ تو میں نے پاکستان کے ہر ممبر پہ کہا تھا جناب آپ کو بازاروں میں آنے کا شوق ہے، ہم بڑے اعلیٰ ظرف لوگ ہیں، ہمیں اللہ نے بڑے دل دیے ہیں، اگر تمہیں بازاروں میں آنے کا شوق ہے ہم بازار خالی کر کے دیتے ہیں، ہم چوک چوراہے خالی کر کے دیتے ہیں، لیکن گھر سے یہ سوچ کے نکلنا ہم حسین کی مجلس کروائیں گے، تو یزید کا جلسہ کروائے گا، میں حسین کی ماں کا کردار پڑھوں گا، تو یزید کی ماں کا کردار۔ ہم حسین کا شجرہ پڑھیں، تو یزید کا شجرہ سنا۔ کہاں آل اللہ، کہاں شجرہ خبیثہ کی ٹوٹی ہوئی کڑیاں، کہاں آل توحید، کہاں نسل یزید۔ جب تک توحید قائم ہے تب تک حسین قائم ہے، کیونکہ حسین نے توحید کو اتنا قائم کر دیا، اب حسین نے قیامت تک کوئی فرعون نہیں اٹھنے دیا، اتنا بلند کر دیا ہے حسین نے توحید کو۔ نو کے نیزہ پہ پڑ گیا قرآن رسول کا بیٹا، بچ گئی توحید، اجڑ گیا گھر علی کا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بچاتے بچاتے علی ولی اللہ کی بیٹیاں شام کے بازار میں۔ چہلم کا پرسہ ہے، بھائیوں کے پرسے بہنوں کو دیے جاتے ہیں۔ میرا سلام ہے اس عزت دار بی بی پہ، یزید نے جنگل میں لا کے قتل کیا رسول کا بیٹا، اس کے ذہن میں تھا کہ پہلے قتل میں نے آبادی میں کی، یہ قاتل چھپ گئے،
میں بازار میں ہوں، اپنی زندگی کی پرواہ کیے بغیر کہہ رہا ہوں، رسول کا قتل حجرے میں ہوا، قاتل چھپ گیا۔ بطول کا قتل دروازے پہ ہوا، قاتل چھپ گیا۔ علی کا قتل محراب میں ہوا، قاتل چھپ گیا۔ حسن کا قتل مدینے کی گلیوں میں ہوا، قاتل چھپ گیا۔ اسے 9 لاکھ سے قتل کروایا رسول کا بیٹا، اس کے ذہن میں یہ تھا کہ وہ تو آبادی میں قتل ہوئے اور قاتل کو پتہ نہیں چلا، یہ تو مارا بھی جنگل میں ہے، مروایا بھی 9 لاکھ سے ہے، تاریخ کس کے ہاتھ میں حسین کا لہو ڈھونڈے گی؟ لیکن اسے کیا خبر تھی، حسین کی بکھری ہوئی لاش کے قریب سے ایک رسیاں پہن کے بہن گزری ہے۔ رو کے کہتی تو پریشان نہ ہونا، ان کی زینب جیسی بہن کوئی نہیں تھی۔ حسین میں گھر واپس نہیں جا رہی، میں سیدھی قاتل کے گھر جا رہی ہوں۔ حسین تیرا سر والا نیزہ اس کے دربار میں گاڑ کے کہوں گی، اب بتا تو نے باغی مارا ہے یا نمازی؟ حسین تجھے زندہ باد کر کے آؤں گی۔ حسین ہمیشہ کے لیے تجھے بلند کروں گی۔ یہ جو آج مجلس بازار میں ہو رہی ہے، یہ پہلی بار قید خانے میں ہوئی تھی۔ اس مجلس کی پہلی ذاکرہ علی کی بیٹی تھی۔ حسین کا پہلا عزادار حسین کا بیٹا۔ آج کوئی بدبخت مولوی کہے کہ لہو کا پرسہ کہاں لکھا ہے، اسے کہنا سجاد کی آنکھوں میں لکھا ہے۔ جس نے بابے کو پہلا خون کا پرسہ دیا، بازاروں سے گزرتا گیا، کربلا کی تاریخ لکھتا گیا۔ 100 بندے بھی بازار سے ہنستے ہوئے گزرے، کوئی نہیں پوچھتا کیوں ہنس رہے ہو۔ ایک روتا ہوا گزرے، بندے روک رو کے پوچھتے کیوں رو رہا ہے؟ اتنا رویا ہے میرا مولا سجاد۔ لوگوں نے پوچھا کیوں روتا ہے؟ کبھی اکبر سناتا، کبھی قاسم کی شہادت پڑھتا۔ کارواں گزرتا گیا، کربلا پھیلتی گئی، کارواں گزرتا گیا، کربلا پھیلتی گئی۔ بس عزادارو، چہلم کا مضمون آئی پہلی بار کربلا میں، شام کی قید نبھا کے جب کربلا میں آئی قبر حسین کا پہلا مجاور جابر، حدیث قصہ کا راوی، آنکھوں سے نبینا، اس نے حسین کی قبر پہ بیٹھ کے کہا تھا مولا مجھے آنکھیں دے۔ آواز جابر دوبارہ سوال نہ کرنا، میں نے تجھے آنکھیں نہیں دینی۔ اس نے رو کے کہا مجھے وہ آنکھیں چاہیے بھی نہیں جس پہ تو راضی نہیں۔ نبینا بیٹھا رہا قبر حسین پہ، آواز سنی، قافلے کی ٹیلے کے پیچھے آ کے کھڑا ہوا، آواز یہ کہتا من انتم، کون ہو تم؟ سجاد کی آواز ہے انا غریب الوطن، میں ایک مسافر ہوں۔ کہاں جا رہا ہے؟ فرمایا مدینہ۔ کہاں سے آیا ہے؟ فرمایا الی الشام۔ اس نے کہا مسافر پہلے یہ رستہ مدینے جاتا تھا، اب 1 سال ہو گیا رستہ تبدیل ہو گیا ہے۔ مولا کی آوازیں گزرے تو ہم یہیں سے تھے، اب رستہ کیوں بدل گیا ہے؟ جابر زمین میں بیٹھ کے کربلا کی ریت اٹھا کے کہتا اب اس میں محمد کا خون ہے، ان ٹیلوں پہ ابراہیم کے سر سے امامہ اترا ہوا ہے، اگر گزرنا ہے تو تیرے ساتھ کوئی سوار ہے تو احترام میں انہیں اتار۔ آج بھی کروڑوں کا مجمع نجف سے کربلا پیدل جا رہا ہے، جو آنکھیں برس گئی ہیں میرا مالک تمہیں اگلے سال یہ سعادت عطا فرمائے۔ یہ سفر علی کی بیٹی کی سنت۔ جابر کی آواز آئی کوئی سوار تو نہیں؟ مولا سجاد کی آواز آئی میرے ساتھ پردہ دار ہے۔ اس نے کہا انہیں اتارنا پڑے گا۔ شمشاد جب کہا نا اتارنا پڑے گا، مولا سجاد دھیمے لہجے میں کہتے یہاں بھی اتریں گی۔ تڑپ کے جابر کہنے لگا میری مجبوری ہے، یہاں ایک بادشاہ رہتا ہے جسے عباس کہا جاتا ہے، یہ قانون عباس کا بنا ہے، عباس کا نام آنا تھا۔ پچھلے اونٹ سے علی کی بیٹی کی چیخ نکلی، رو کے کہتی اونچی بتا کس کا حکم ہے؟ جابر دے کہتا بی بی عباس کا حکم ہے۔ آواز دے کہتی اونچا بول کے بتا پھر کس کا حکم ہے؟ جابر کہتا ابو الفضل عباس کا حکم ہے۔ بی بی رو کے کہتی میرے اللہ تیرا شکر ہے، میرے بھائیوں کی نگری آباد ہو گئی، اور جنہیں بغیر کفن کے چھوڑ کے گئی تھی ان کے نوکر آج پہرے دے رہے۔ اجر و کمال اللہ۔ میرے عباس کے قانون بن گئے۔ ادھر علی کی بیٹی کی زبان سے نکلا میرا عباس۔ اب نہیں جابر سنبھلا، سیدھا آیا قبر عباس پہ،
رو کے کہتا مولا کوئی مسافر آئے ہیں، وہ بیبیاں تجھے اپنا عباس کہہ رہی ہیں۔ قبر غازی سے آواز آئی کہیں پیدل چلنے کا تو نہیں کہا؟ مولا میں نے تو حکم سنا دیا، فرمایا دوڑ کے جا، بی بی سے جا کے کہا نوکر سلام کہہ رہا ہے، غلام کہہ رہا ہے اونٹ میں بیٹھ کے میری قبر پہ آ۔ آخری سطر تڑپا جابر، رو کے کہتا ہے مولا یہ بی بی عالیہ ہے؟ آواز ہے یہاں جابر یہ میری آقا ذاتی ہے۔ روتا ہوا قبر حسین پہ گیا، رو کے کہتا تیرا شکریہ رسول کا بیٹا، تو نے مجھے آنکھیں نہیں دی، آج میری آنکھیں ہوتی میں کاروان عصمت کو دیکھ لیتا۔ جابر تڑپتا ہوا وہاں گیا جہاں سید الساجدین تھے، رو کے کہتا مولا مجھے معاف کر دے، مجھے خبر نہیں تھی ان اونٹوں پہ علی کی بیٹیاں ہیں۔ بی بی سے کہے مولا عباس کہہ رہے ہیں سوار ہو کے میری قبر پہ آ، یا پچھلے اونٹ سے عالیہ کی آواز آئی نہ جابر میری ساری زندگی حسرت رہی، عباس کوئی حکم کرے میں غازی کا حکم پورا کروں، ساری زندگی کہلواتا رہا تو غلام کہلواتا رہا، آج پہلی بار حکم کیا ہے اگر میں شام کے بازار میں پیدل جا سکتی ہوں، یہ تو میرے بھائیوں کی نگری ہے۔ علی کی بیٹی اونٹ سے اتری، بی بی کا پہلا قدم کربلا میں آیا، لاشوں نے اٹھنا شروع کیا، کہیں سے اکبر کی آواز آئی اماں میرا سلام، کہیں سے قاسم کی آواز آئی اماں میرا سلام۔ بی بی کسی کی قبر پہ نہیں، سیدھی قبر عباس پہ آئی، رو کے کہتی تو نے بلایا میں آ گئی، تو نے اتارا میں اتر گئی، اب ایک بار قبر سے نکل مجھے پہچان کے بتا کیا میں وہی زینب ہوں جس کے برقعے کا تو نگران تھا؟ عباس میری چادر کہاں ہے؟ عباس میرا پردہ کہاں؟ اللہ لعنت اللہ۔